الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان آیات میں سورہ نساء کی آیات کریمہ ہیں، اس میں ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے والد نے نکاح کیا تھا، یعنی سوتیلی ماں سے نکاح حرام ہے۔ زمانے جاہلیت میں سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتے تھے، ان سے بھی تنہائی کا معاملہ جاری تھا۔ قرآن نے، اسلام نے آ کر کے اسے منع کر دیا اور کہا کہ جن عورتوں سے تمہارے والد نے نکاح کیا ہے، باپ کی بیوی کا ماں ہونا ضروری نہیں، الا ما قد سلف، ہاں اب تک اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے تک اگر ایسی کوئی غلطی ہو گئی معاف ہے، لیکن نکاح باقی نہیں ہے۔ معاف کا مطلب اب جو ہو گیا سو ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ اب تک حکم نازل نہیں ہوا تو گناہ معاف ہے لیکن نکاح باقی نہیں ہے۔ انہ کان فاحشہ، یہ تو بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ آدمی ماں سے بیوی جیسا معاملہ رکھے، بہت بے حیائی کی بات ہے۔ ومقتا، قابل نفرت عمل ہے، لہذا زمانے جاہلیت میں بھی لوگ جو شریف قسم کے لوگ تھے وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ وساء سبیلا، اور ضرورت پورا کرنے کا بدترین راستہ ہے۔ آگے کہا حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں، ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح ماں کی ماں سے بھی نہیں ہو سکتا، نانی سے، اسی طرح اوپر تک چلی جائیے۔ اصول کسے کہتے ہیں؟ اصول کہتے ہیں جن سے ہم پیدا ہوئے، فروع جو ہم سے پیدا ہوئے۔ زکوٰۃ میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے، اصول کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، فروع کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اصول سے مراد وہی جن سے ہم پیدا ہوئے، اور فروع سے مراد وہ جو ہم سے پیدا ہوئے۔ جن سے ہم پیدا ہوئے اور جو ہم سے پیدا ہوئے، دونوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے ماں حرام ہے، ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹی سے بھی نہیں ہو سکتا، نواسی سے بھی نہیں ہو سکتا، نیچے تک جتنی دور تک جائے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ آگے کہتے ہیں واخواتکم، بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ واخواتکم، بہن تین قسم کی ہوتی ہیں، ایک حقیقی بہن ہوتی ہے،
اور یہ ایک سوتیلی بہن ہوتی ہے، سبھی نہیں، اور یہ ایک باپ شریک ہوتی ہے، ایک ماں شریک بہن ہوتی ہے. ماں ایک باپ دو، باپ ایک ماں دو، اور ایک ماں باپ دونوں ایک، یہ تین شکلیں بنتی ہیں. کسی سے نکاح جائز نہیں ہے. آج کل اس مسئلے کی وضاحت بہت ضروری ہو گئی ہے کہ تایا زاد بہن کو بھی لوگ عرف میں بہن کہہ دیتے ہیں، چچا زاد بہن کو بھی بہن کہہ دیتے ہیں، ماموں زاد بہن کو بھی بہن کہہ دیتے ہیں، خالہ زاد بہن کو بھی بہن کہتی ہے دنیا، پھوپھی زاد بہن اس کو بھی دنیا بہن کہتی ہے. حالانکہ ان سے پردہ ضروری ہے اور ان سے نکاح جائز ہے. ان سے پردہ بھی ضروری ہے اور ان سے نکاح بھی جائز ہے. تایازاد ہوتے ہیں نکاح، کثرت سے ہوتے ہیں. تایازاد کی تایا کی بیٹی سے نکاح، اور چچا کی بیٹی سے نکاح، ماموں کی بیٹی سے نکاح، خالہ کی بیٹی سے نکاح، پھوپھی کی بیٹی سے نکاح. کثرت سے رواج ہے اس کا، ہمارے یہاں بھی رواج ہے خاندانوں میں، لیکن ان سے پردہ بہت ضروری ہے. اور اس وجہ سے بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ان کے ہاں آنا جانا ہوتا ہے کثرت سے. وہ ہمارے گھر آ رہی ہیں، ہم ان کے گھر بھی جا رہے ہیں، اور ایک دوسرے فنکشن میں، شادی میں، نکاح میں، تقریبات میں مختلف ملنا جلنا ہوتا رہتا ہے، آنا جانا. تو ان سے اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. حقیقی پردہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں فتنہ نہیں ہوتا. تاریخ کی ایک مثال بھی آپ نہیں پیش کر سکتے کہ کسی نے حقیقی پردے کا اہتمام کیا ہو اور وہاں کوئی فتنہ ہوا ہو. اور جہاں رسم آ جاتی ہے، رسمی پردہ، بات بھی ہو رہی ہے اور اسی طرح کھیل تماشے بھی ہو رہے ہیں، مذاق بھی ہو رہا ہے، فون پر بات ہو رہا ہے، کوئی پردے کا اہتمام نہیں، بڑے فتنے برپا ہو جاتے ہیں. اچھے اچھے دیندار گھرانے اجڑ جاتے ہیں اس سے. اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پردے کے احکامات کا بیان چل رہا تھا، تو اسی دوران ایک صحابی نے پوچھا، حضرت سے عورت نے پوچھا کہ ملحم، حضور سے پوچھا کہ حضرت دیور کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کیا اس کے بارے میں کوئی گنجائش ہے؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے طاقتور لب و لہجے میں، تاکیدی انداز میں فرمایا، الحم الموت. دیور تو موت ہے، موت. اس سے ہی زیادہ احتیاط کرنے کی، اس لیے نہیں کہ اس سے کوئی بدگمانی ہے، انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے. احتیاطی تدابیر. گھر تباہ ہو جانے کے بعد مشورے کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، جب وہاں آئے گی بات تفصیل سے بحث کریں گے. اللہ کی سخت ترین آزمائش یہ ہوتی ہے انسان کی کہ اس کے لیے گناہ کو آسان بنا دیا جاتا ہے. دوبارہ کہوں، اللہ کی سخت ترین آزمائش یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے گناہ کو آسان بنا دیا جاتا ہے. جہاں گناہ تک پہنچنا آسان ہے وہاں باریک باریک سوراخوں تک کو اسلام نے بند کر دیا ہے. اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. یہ بات آئی، بہنوں کی تو بات چھڑی، وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَمَّاتُكُمْ، اور پھوپھی سے نکاح حرام ہے، خالاتکم، اور خالہ سے نکاح حرام ہے، چاہے وہ
ماں کی کسی طرح کی بھی بہن ہو، باپ شریک، ماں شریک، سوتیلی کوئی بہن ہو، پھوپھی کا بھی یہی حال ہے. وہ بنات الاخی، بھائی کی بیٹیاں حرام ہیں، یعنی بھتیجیاں، بھتیجیوں سے نکاح حرام ہے. اور بنات الاختی، بہن کی بیٹیاں حرام ہیں، یعنی بھانجیوں سے نکاح حرام ہے. امہاتکم اللاتی ارضعنکم، وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، جیسے حضرت حلیمہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا. اسلام نے دیکھی ہے حقیقی ماں تو حقیقی ماں ہوتی ہے. الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. میں ہمیشہ دوستوں سے کہتے رہتا ہوں، ارے کہاں تلاش کر رہے ہو جنت کو؟ جنت کا راستہ ماں کے قدموں سے ہو کر گزرتا ہے. اپنے استاد کے پیر دباتے ہیں لوگ. میں پوچھتا ہوں اپنے دوستوں سے، کبھی ماں کے پیر بھی دبائے؟ اپنے بزرگ کے پیر دباتے، تیل لگاتے ہیں. کبھی اپنے باپ کے پیر دبائے، تیل لگائے کبھی باپ کے سر پر؟ کیا بے اعتدالی ہے، کیا یہ عدم توازن. کہاں اسلام دیکھیے حقیقی ماں تو حقیقی ماں ہے. جس نے دودھ پلایا ہے اس کا بھی کتنا احترام، کتنا تقدس و بزرگی ہے، اس کو بھی حرام کر دیا، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اخواتکم من الرضاعہ، اور دودھ شریک بہن، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، رضائی بہن سے. حضرت شیمہ، ابن حجر کی رائے یہ ہے کہ حضرت شیمہ ایمان لے آئی تھی، معلوم ہے نا، غزوہ خیبر میں جب قید ہو کر کے آئی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس آئی تو کہا کہ مجھے تمہارے سردار سے ملنا ہے. صحابہ نے کہا کہ کون ہو تم؟ کہا میں حضور کی بہن ہوں. اچھا تم حضور کی بہن ہو؟ ٹھہر جاؤ ہم پوچھ کے آتے ہیں. اندر گئے اور کہا حضور سے کہ حضور تم سے ایک عورت ملنے آئی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ وہ تمہاری بہن ہے. حضور نے کہا میری بہن؟ میں تو اکیلا پیدا ہوا ہوں، میرا کوئی بھائی بھی نہیں، میری کوئی بہن بھی نہیں. چلو دیکھتے ہیں. جب باہر آئے، حضرت شیمہ تو بوڑھی ہو گئی تھی، تو کون ہو تم؟ کہا حضور میں تمہاری رضائی بہن ہوں، حلیمہ کی بیٹی، حلیمہ کی بیٹی، میرا نام شیمہ ہے. کہا دلیل؟ بوڑھی ہو گئی تھی. انہوں نے کہا دیکھیے دودھ پیتے وقت تم نے یہاں مجھے کاٹ دیا تھا. اللہ. تو حضور کے کندھوں پر چادر تھی، چادر نکال کر حضور نے چادر بچھا دیا. تو حضور نے کہا اگر رہنا چاہو تو میں تمہیں رکھنے کے لیے تیار ہوں، اگر جانا چاہے تو تمہیں بہت اچھے انداز میں رخصت کرنے کے لیے تیار ہوں. خیر بات نکل گئی. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، رضائی بہن سے نکاح جائز نہیں. اُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی ماؤں سے نکاح جائز نہیں، یعنی ساس سے. اسی کو خوش دامن بھی کہتے ہیں. خوش دامن، ابھی یہاں خوش دامن بولے گے تو کوئی سمجھے گا نہیں، ساس بھی سمجھے گا. ساس سے نکاح جائز نہیں ہے. ساس سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. آج کل بے تکلفی بڑھ رہی ہے. سالی سے اور ساس سے، سالی کو تو دیکھنا بھی جائز نہیں. ساس اگرچہ کہ محرم ہے لیکن اس کے باوجود فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ احتیاط بہت ضروری ہے. اس لیے کہ اگر اللہ نہ کرے ایک مستقل ٹاپک ہے، اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں. اب یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن چونکہ بات آ ہی گئی تو اشارہ دینے میں کیا حرج ہے. اگر کسی نے چھین لیا اپنی ساس کو شہوت سے تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. اتنا نازک ترین مسئلہ ہے. اس لیے علماء نے کہا محرم ہونے کے باوجود احتیاط بہت ضروری ہے. کسی کی تقدس، کسی کی پاک دامنی پر حملہ نہیں ہے، تمہارے گھر کے اجڑنے سے بچانا ہے. مسئلہ بڑا نازک ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، ایک عورت سے میں نے نکاح کیا، بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، اس کے پہلے سے لڑکیاں تھی. تو اسلام کا یہ کہنا ہے کہ جب کسی بیوہ سے نکاح کرو
تو بچوں کو بھی قبول کرو. ایسا نہیں کہ نہیں صرف لڑکی کو نکاح کر کے لے جاؤں گا, بچے ان کے نانی کے گھر میں رہیں گے. یہ غیر شریفانہ حرکت ہے. یہ اسلام کے مزاج سے میل کھانے والی بات نہیں ہے. لے کے آئے لڑکیاں, شادی کر کے لائے, ساتھ میں لڑکیاں بھی آئی. اس سے ابھی تنہائی کا معاملہ نہیں ہوا تھا, اس نئی بیوی سے طلاق کا معاملہ پیش آ گیا ملنے سے پہلے, تنہائی میں ملنے سے پہلے. تو اس کی بیٹی سے نکاح جائز ہے جو دوسرے شوہر سے ہے. اتنا ہی مسئلہ اس میں بیان کرنا ہے, تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی دخل تم بھی فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. آگے کا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, تمہارے جو حقیقی بیٹے ہیں, سگے بیٹے, حقیقی بچوں کی بیویاں حرام ہیں. حقیقی بچوں کی بیویاں حرام ہیں, یعنی بہو. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. لیکن جو بچہ لے پالک ہے, لے پالک بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو نکاح کر سکتا ہے. اس لیے جو لے پالک بیٹا ہوتا ہے وہ بیٹا ہی نہیں ہے. کہہ دیا جاتا ہے لے پالک بیٹا, کہاں سے ہو گیا بیٹا؟ بیٹا تو پیدا ہوتا ہے باقاعدہ, کہنے سے تو نہیں ہوتا نا. جب زید بن حارثہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے, اس کو عربی میں متبنہ کہا جاتا ہے, تو مشہور ہو گیا زید بن محمد, زید بن محمد. باقاعدہ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی, اور یہ کہاں سے زید, یہ کہاں سے محمد کا بیٹا ہو گیا؟ ادعوہم لآبائہم, ان کا جو باپ ہے اس کا حوالہ دے کر پکارا کرو, اور کون؟ زید بن حارثہ, حارثہ کا بیٹا زید ہے. ان کا نکاح ہوا تھا, ان کی پھوپھی زاد بہن تھی حضرت زینب, ان سے نکاح ہوا تھا. بعد میں مزاجوں میں موافقت نہیں ہوئی, طلاق کا واقعہ پیش آیا, تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ہی نکاح کر دیا آسمانوں پر. زوجنا کہا, بھائی اس بارے میں ہے, اس رواج کو مٹانے کے لیے. اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں جو لے پالک بیٹا ہوتا تھا اس کی بیوی سے نکاح کرنے کو حرام سمجھتے تھے. اسلام کو اس رواج کو مٹانا تھا, یہ کام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا تھا. تو پھوپھی زاد بہن سے نکاح کروایا لے پالک بیٹے کا, طلاق کا معاملہ پیش آیا, اور اس کی بیوی سے حضور نے نکاح کیا. نکاح کیا کیا؟ آسمان میں اللہ نے نکاح پڑھا دیا. زوجنا کہا. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, دو بہنوں کو ایک بیک وقت نہیں جمع کر سکتا نکاح میں. یعنی سالی سے نکاح, بیوی ہے پھر سالی سے بھی نکاح کر رہا ہے, ایسا نہیں کر سکتا. ہاں اللہ نہ کرے اس کا انتقال ہو گیا یا کسی وجہ سے طلاق ہو گئی, خلا ہو گیا, تو اب دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے, لیکن بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا. الا ما قد سلف, بہت رواج تھا اس کا, کہا کہ اگر اب تک ایسا ہو گیا ہے تو معاف ہے, لیکن معاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نکاح باقی ہے. دوسری بہن سے نکاح ہوا ہی نہیں. ان اللہ کان غفورا, بے تکلف ہو جاتی ہیں سالیاں, بعد میں بہن کا گھر تباہ ہو جاتا ہے. اسے کئی واقعات ہیں. یہ کام بہن کا ہے کہ بہن احتیاط رکھے, بہن نگرانی کرے, بہن خبر گیری رکھے. ان اللہ کان غفورا رحیما, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. یعنی اب تک جو ہو گیا, گناہ نہیں, پکڑ نہیں ہوگی, لیکن نکاح باقی نہیں ہے. رحیما, یہ جو اللہ معاف کر رہے, یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے. معاف کرنے پر مجبور نہیں ہے, کسی کا دباؤ نہیں ہے کہ معافی کر دے. یہ ان کی رحمت کا تقاضا ہے کہ معاف کر دیتے ہیں, گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں. آگے کہا والمحصنات من النساء, ایک عورت کسی کے نکاح میں ہے, اس کا شوہر ہے,
اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. زمانے جاہلیت میں بھی یہ رسم تھی. یہ ایک عورت کئی مردوں کے نکاح میں ہوتی تھی. یہ بھی شوہر یہ بھی شوہر. اسلام نے اس گندے اور ناپاک عمل کو حرام قرار دیا. ایک عورت ایک ہی کے شوہر میں رہ سکتی ہے, ایک ہی شوہر کے نکاح میں رہ سکتی ہے. متعدد کئی شوہروں کے نکاح کا جو تصور زمانے جاہلیت میں تھا, اسلام نے بڑے پرزور انداز میں اس کی تردید کی اور کہا کہ یہ بڑا ناپاک عمل ہے اور یہ حرام ہے. اس سے نفرتیں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. جیسے دو بہنوں کو جمع کرنے میں جو ہے وہ رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں, قطع رحمی لازم آتی ہے. سوکنوں میں کچھ ہوتی ہے آپس میں کشمکش, تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. والمحصنات من النساء, کسی کے نکاح میں ہے کوئی عورت تو اس سے نکاح ممکن ہی نہیں ہے. تو یہاں تک کچھ احکامات تھے, اس کے ضمن میں کچھ احتیاطی تدابیر پردے سے متعلق وہی بیان کرنا تھا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.